بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی۔ امید ہے کہ آپ خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہماری ٹاپک ہے محتاط رہے، صرف اچھی چیزوں پر تبصرہ کیجیے۔ معزز سامعین، یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اپنے رائے ظاہر کرنے میں اور تبصرہ کرنے میں بہت جوشیلے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے ہی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی تعریف لگنے لگتے ہیں یا اس پر تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پرانے لوگوں نے کہا، اگر کوئی بھی چیز یا عادت وہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کا الٹ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی کام وقت سے پہلے کیا جائے تو اس کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ لوگوں کی صرف خوبصورت اور اچھی چیزوں پر، جس کو وہ لوگوں کو دکھانا پسند کرتے ہیں، اس پر تبصرہ کرے اور ان کی تعریف کرے، اور جن چیزوں پر وہ لوگوں کو دکھانے میں شرمندگی محسوس کرتی ہے تو ان سے آپ اغماض برتے اور اپنی نظریں پھیر لیں۔ ایک مثال کے طور پر، آپ کسی دوست کے گھر میں چلے گئے اور اس نے دعوت کی تھی، اور آپ کی نظر وہاں ایک پرانی کرسی پر پڑی، تو آپ ان بیوقوفوں کی طرح نہ ہو جائے کہ فوراً آپ مشورہ دینے لگے، کیونکہ اس شخص نے آپ سے مشورہ طلب نہیں کیا ہے۔ لہٰذا آپ اس دوست کے گھر میں یہ نہ کہیں کہ آپ اس کرسی کو کیوں تبدیل نہیں کر رہے، یہ کرسی تو اتنے سستے پیسوں میں دوبارہ نئی کرسی آتی ہے، یا ان کے گھر کے دیواروں پر آپ نے رنگ روغن کو دیکھا اور آپ نے اس کو مشورہ دینے لگا کہ آپ اس رنگ روغن کیوں نہیں کرتے۔ ضروری نہیں ہے، شاید وہ اس کرسی کو اس وقت سے تبدیل نہ کر سکتا ہو کہ اس کے پاس پیسہ نہ ہو، یا یہ گھر کی رنگ روغن اس وجہ سے نہ کر سکتا ہو کہ وہ مالی مشکلات کا سامنا کرنا ہو اس کو۔ اس لیے آپ جب کسی کے گھر میں جائے تو فوراً اس کو تجاوز پیش کرنا نہ کرے، اپنے آپ کو ان بیوقوفوں کی طرح نہ سمجھے جو کسی کے ہاں جائے اور ڈائریکٹ مشورہ دینے لگے، بلکہ آپ سے جب مشورہ طلب کیا جائے اس کے بارے میں تو آپ اچھی مشورہ دیں، بلکہ ایسے نہ کرے کہ آپ کسی کے گھر میں جائیں اور آپ فوراً مشورہ دینے لگے۔ یہ بری عادت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ معزز سامعین، مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لوگوں کو سب سے بڑی جو تکلیف دہ بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں پر آپ تبصرہ شروع کر دیں جس کو وہ لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں، تو اس وقت بندے کے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بہت بہترین واقعہ ہے اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کسی کے ہاں مہمان ہوا، تو جب وہ مہمان ہوا تو اس کے سامنے زیتون اور کانا رکھ دیا، تو مہمان نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس کے ساتھ سالن بھی ہوتا۔ تو اب میزبان اس کو سنتے ہی وہ گھر والوں کے پاس چلا گیا، تو گھر میں پوچھا کہ سالن ہے یا نہیں، تو گھر والوں نے کہا کہ سالن نہیں۔ اب یہ شخص بازار گیا اور ہوٹل والے سے قرض مانگنے لگا سالن کے بارے میں، مگر بازار میں اس کو قرض بھی نہیں دیا، ہوٹل والے نے اس کو قرض نہیں دیا۔ اب اس شخص کو مجبوراً گھر میں آ کر اس نے اپنا لوٹا اٹھا کے ہوٹل والے کے پاس گروی کے طور پر رکھ دیا۔ جب ہوٹل والے کے پاس گروی کے طور پر رکھ دیا، اب گھر کے پاس آئے سالن رکھ دیا، اور مہمان کو سالن پیش کر کے مہمان نے وہ سالن کھا لیا۔ پھر آخر جب مہمان نے سالن کیا، اس نے ان الفاظوں میں شکریہ ادا کیا کہ یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے ہمیں کھلایا پلایا، اور جو کچھ حاضر تھا اس پر ہم نے قناعت کر دی۔ یہ سنتے ہی میزبان کے ایک لمبی آہ بھری، اور اس میں جو درد اور تکلیف تھا وہ کچھ اس طرح تھا۔ میزبان نے کہا، اگر آپ اس پر قناعت کر لیتے تو مجھے اپنے گھر کی لوٹا گروی میں نہ رکھنا ہوتا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے ہم جب جہاں جائیں تو میزبان کی حالت کو دیکھیں اور اسی کے مطابق اپنے جو کھانا ہے اس پر قناعت کر لیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی شخص کے ہاں عیادت کے لیے جائیں اور آپ اس وقت یہ باتیں شروع کریں کہ آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے، اور آپ کی بدن کی کھال مرجھا گئی ہے، اور آپ کا بدن خشک ہو گیا ہے، اور آپ کمزور ہو گئے ہیں، تو یہ ایک عجیب بات ہے۔ مریض کے سامنے اس طرح نہیں کریں، آپ تو طبیب نہیں ہے کہ اس کے سامنے اس طرح۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ اس وقت آپ حوصلہ افزائی والی باتیں کریں۔ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ خاموش رہیں۔ اس لیے اگر آپ اس طرح باتیں کرو گے تو مریض کے دل میں آپ کے لیے قدر نہیں ہوگا، بلکہ وہ پریشانی کے عالم میں ہو اور آپ اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت آپ خاموش رہے تو یہ بہتر ہوگا۔ معزز سامعین، اسی طرح ہمارا ایک دوست ایک بیمار کے پاس عیادت کے لیے چلا گیا۔ جب بیمار کے پاس عیادت کے لیے چلا گیا اور بیمار سے اس مرض کی تفصیل پوچھی، اس مریض نے اس مرض کی تفصیل بتا دی۔ اب عیادت کرنے والے شخص نے کیا بتایا، اب یہ تو بہت خطرناک بیماری ہے،
इससे तो हमारा एक दोस्त भी जा बहक हुआ, और इसी तरह हमारा बहनोई को भी ये बीमारी लगी थी, वो भी इस बीमारी की वजह से फौत हो गया। और इसी तरह हमारे हमसाया में एक पड़ोस में एक शख्स था, उसको भी ये बीमारी लगी थी, वो भी इससे चल बसा और जिंदगी खत्म हुई। इसी तरह बातें करना उसने शुरू कर दी। अब जो शख्स मरीज था, अब ये बातें सुन सुन के करीब था कि वो पड़ जाता इन बातों की वजह से। उसकी ये ऐसी बातें हैं कि उसके दिल पर बहुत जख्म देने वाली थी। तो जब आखिर में इयादत करने वाला शख्स जाने के इरादे में था, वो जा रहा था, तो उसने मरीज से कहा कि आप मुझे कोई वसीयत कर रहे होंगे या नहीं। तो उस मरीज ने कहा कि मैं तुझे ये वसीयत करता हूँ कि आप जब दोबारा इसी तरह किसी शख्स के पास इयादत के लिए जाए तो आप उस वक़्त इस तरह की बातें ना करें, मरने वालों की बातें ना करें कि इस बीमारी से फुला मरा, इस बीमारी से फुला मरा। और दूसरी, उस शख्स ने इस शख्स को यह भी बताया कि आप आइंदा मेरे पास ना आए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, देखिए इस वाक़े में हम जब किसी की इयादत के लिए जाएं तो कोशिश करें कि वाह ऐसी बातें करें कि उसकी वजह से उसकी दिल खुश हो। अगर हमारे पास ऐसी गुफ्तगू नहीं है, हमारे पास ऐसे अल्फाज नहीं है, अगर हमारी ऐसी तबीयत नहीं है, तो हम उस वक़्त खामोश रहे तो ये बेहतर है, ना कि उनके लिए बाइस गम बने और उनकी बीमारी में मजीद इजाफे का सबब बने। ये बहुत सख्त मिजाज में जो है ना, बहुत सख्त मुखालिफत आती है, इससे बंदे की मिजाज के ऊपर बहुत असर। तो इस शख्स ने जो आखिर में वसीयत की, उसने कितनी सख्त वसीयत की, आप दोबारा मेरे पास ना आए। और दूसरा ये कि जब आप किसी मरीज के पास आ जाए, चले जाए, तो आप उस वक्त ये बातें ना करें। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं और आप अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाए और अपनी जिंदगी को देखे कि आया हम इससे गलती में तो मुब्तला नहीं है, हम इससे गलतियां तो नहीं करते। हम अगर किसी मरीज के पास जाते हैं तो हमारी जबान से ऐसे अल्फाज तो अदा नहीं होते। आज से अपनी जिंदगी पर सोचे, गौर करे, फिक्र करे। इसलिए कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, हम जब किसी के पास जाए तो हौसला अफजाई की बातें करें। जब तक सामने वाला शख्स हमसे मशवरा तलब ना करे या हमें किसी चीज के बारे में मालूमात ना हो, तब तक हम अपनी जबान से कुछ ना निकालें। उम्मीद है कि आज की हमारी टॉपिक आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें